الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ کرام، کنز المدارس بورڈ کے آفیشیل یوٹیوب چینل پر خلاصۃ النحو کی لیکچر سیریز کے ساتھ ہم حاضر ہیں۔ اس سے پہلے ہم نے الدرس الخامس خلاصۃ النحو کے 5ویں سبق کو سیکھا سمجھا۔ آج ہم اس سبق کی تمرین حل کرنے کی طرف جا رہے ہیں۔ آئیے ہم اس درس کی تمرین کو حل کرتے ہیں۔ تمرین نمبر 1 ہے، سوال نمبر بھی 1 ہے۔ تعداد کے لحاظ سے اسم کی کتنی اور کون کون سی قسمیں ہیں؟ تعداد کے لحاظ سے اسم کی 3 اقسام ہیں: واحد، تثنیہ اور جمع۔ جمع سالم اور جمع مکسر کسے کہتے ہیں؟ واحد سے جمع بناتے وقت اگر واحد کا صیغہ سلامت رہے تو اسے جمع سالم، اور اگر وہ سلامت نہ رہے تو اسے جمع مکسر کہتے ہیں۔ جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم کسے کہتے ہیں؟ جمع مذکر سالم اور مؤنث سالم وہ جمع جو مذکر کے لیے بنائی جائے وہ مذکر سالم، اور جو مؤنث کے لیے استعمال ہو اسے مؤنث سالم۔ الفاظ میں اس کی علامات یوں ہوں گی کہ وہ جمع جس کے واحد کے آخر میں واو نون یا یا نون کا اضافہ کر کے بنائی جائے وہ مذکر سالم، اور اگر واحد کے آخر میں الف تا کا اضافہ کیا جائے تو وہ جمع مؤنث سالم کہلاتی ہے۔ جمع قلت اور جمع کثرت کسے کہتے ہیں؟ 3 سے لے کر 10 تک کے افراد کو اگر بیان کرنا ہو تو اسے جمع قلت، اور اگر 11 سے لا نہایہ افراد انلمیٹڈ افراد کو بیان کرنا ہو تو اسے جمع کثرت کہتے ہیں۔ اس میں جمع کسے کہتے ہیں؟ وہ لفظ جو جمع کا معنی تو دے مگر جمع نہ ہو اسے اس میں جمع کہتے ہیں۔ تمرین نمبر 2، غلطی کی نشاندہی فرمائیے۔ جس اسم سے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع سالم کہتے ہیں؟ نہیں، جس اسم سے 2 سے زائد افراد سمجھے جائیں اسے جمع کہتے ہیں، فقط جمع کہیں گے، جمع سالم نہیں کہیں گے۔ جمع سالم کون ہوتی ہے؟ وہ جمع جس کو واحد سے بنایا جائے تو واحد کا صیغہ سلامت رہے۔ جو اسم جمع کا معنی دے اسے اس میں جمع کہیں گے؟ نہیں، جو اسم جمع کا معنی دے اور اس کا واحد نہ ہو اسے اس میں جمع کہیں گے۔ جس اسم کے آخر میں الف اور تا ہو اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے؟ نہیں، جس واحد کے آخر میں الف تا لگا کر جمع بنائی جائے اسے جمع مؤنث سالم کہیں گے۔ خود سے اگر کسی کے آخر میں الف تا آ جاتی ہے اور وہ جمع کا معنی نہیں دے رہا ہوتا تو وہ جمع مؤنث سالم نہیں ہے۔ جمع مؤنث سالم کے لیے ضروری ہے کہ واحد کے آخر میں الف تا کا اضافہ کر کے اسے جمع سالم بنایا جائے۔ تمرین نمبر 3، اس کے 2 اجزاء ہیں۔ پہلا جز الف، واحد، تثنیہ، جمع اور اس میں جمع الگ الگ کیجیے۔ 3 چیزیں تو ہوگی نا، واحد، تثنیہ، جمع، اور چوتھی چیز ہم نے جو پڑھی ہے اس میں جمع، یعنی وہ لفظ جو جمع کا معنی تو دے مگر جمع ہونا تو وہ اس میں جمع کہلاتا ہے۔ تو یہ ہم نے اس تمرین کے اندر الفاظ دیے گئے ہیں، یہاں سے ہم نے ڈھونڈنے ہیں، الگ الگ کرنے ہیں۔ السنن یہ لسان کی جمع ہے، لسان بمعنی زبان۔ جنتانی یہ جنت کا تثنیہ ہے، یعنی 2 جنتیں۔ جیشن بمعنی لشکر، یہ اس میں جمع ہے کیونکہ اس کا مفرد نہیں ہے۔ ارغفتن یہ رغیف ان کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہے روٹی، رغیف روٹی، اور ارغفتن روٹیاں۔ قلم یہ مفرد ہے۔ قوم یہ اس میں جمع ہے کیونکہ اس کا مفرد نہیں۔ فیران یہ فارن کی جمع ہے، فارن کا مطلب ہوتا ہے چوہا اور یہ اس کی جمع ہے۔ مسلمتن یہ مفرد ہے۔ زواتن یہ ذات ان کی جمع ہے۔ قافلتن یہ اس میں جمع ہے کیونکہ اس کا مفرد نہیں، اور یہ بھی کثیر افراد پر ہی بولا جاتا ہے، جماعت پر ہی بولا جاتا ہے۔ دواتن یہ مفرد ہے اور اس سے مراد ہوتا ہے انک پاٹ۔ رہتن یہ بھی گروہ پر بولا جاتا ہے اور اس لیے یہ اس میں جمع ہے، اس کا مفرد نہیں۔ اطفال یہ طفل کی جمع ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے بچے۔ طفل بچہ اور اطفال بچے۔
منازلو یہ منزلن کی جمع ہے، مطلب ہوتا ہے مقام۔ نیرانن یہ نارن کی جمع ہے بمعنی آگ۔ ابوابن یہ بابن کی جمع ہے بمعنی دروازے، بابن دروازہ اور ابوابن دروازے۔ مؤمنون یہ مومن کی جمع ہے اور یہ جمع مذکر سالم ہے کیونکہ واو نون لگانے سے جمع بنی ہے۔ جزبہ جمع سالم اور جمع مکسر الگ الگ کیجئے، یعنی یہ سارے کے سارے جمعی ہیں۔ اوپر والی تمرین میں کچھ تثنیہ بھی تھے، کچھ واحد بھی تھے، کچھ اسم جمع بھی تھے، اس لیے سوال آیا تھا واحد تثنیہ جمع اور اسم جمع الگ الگ کیجئے، جبکہ اس جز کے اندر ساری جمعیں ہی ذکر ہیں، ان میں سے ہم نے دو چیزیں جو ہے وہ الگ الگ کرنی ہیں، جمع سالم اور جمع مکسر۔ صحفن یہ جمع مکسر ہے صحیفتن کی، کیوں بلا؟ غور کریں ذرا۔ ابھی ہم نے پڑھا کہ اگر واحد سے جمع بناتے وقت واحد کا صیغہ سلامت نہ رہے، ٹوٹ پھوٹ جائے وہ حالت، وہ نہ رہے۔ اب آپ غور کریں، یہ بنا ہے صحیفتن سے، تو صحیفتن میں پہلے صاد، پھر حا، پھر یا۔ یہاں کیا ہو گیا؟ صاد کے بعد حا اور یا ختم ہو گئی، اس کی حالت چینج ہو گئی، لہٰذا یہ کیا کہلائے گا؟ جمع مکسر۔ شجراتن یہاں الف تا لگایا ہے ہم نے، یہ شجراتن کی جمع ہے بمعنی بہت سارے درخت، تو یہ جمع سالم ہے۔ مرضا یہ مریدن کی جمع ہے، جسے ہم اردو میں مریض کہتے ہیں، عربی میں تو یہ ظاہری بات ہے ضاد پڑھا جائے گا مرضا، تو یہ مرضا مریدن کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ یہاں بھی واحد کا وزن باقی نہیں۔ قلوبن یہ جمع مکسر ہے اور یہ قلبن بمعنی دل کی جمع ہے کیونکہ یہاں بھی واحد کی بنا سلامت نہیں، اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ صادقون یہ صادقن کی جمع ہے بمعنی سچے، اس میں واحد کی بنا سلامت ہے، صرف واو نون کا اضافہ ہے، اس لیے یہ جمع سالم ہے۔ مکاتب یہ مکتبن کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے۔ مکتب کا مطلب ہوتا ہے آفس، اور یہ اس کی جمع مکسر ہے کیونکہ یہاں بھی بنا سلامت نہیں رہی، اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ انفسن یہ نفسن کی جمع مکسر ہے کیونکہ نفسن کا صیغہ اس میں سلامت نہیں رہا، وزن ٹوٹ گیا۔ اور راجعون یہ راجعن کی جمع سالم ہے کیونکہ اس کے آخر میں واو نون کا اضافہ ہے، باقی لفظ راجعون سیم ہے۔ مدارسو یہ مدرستن کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ یہاں بھی مدرستن کی جو بنا ہے، جو وزن ہے، وہ باقی نہیں رہا۔ جاہلتن یہ جاہلن کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے کیونکہ یہاں بھی واحد کی بنا سلامت نہیں۔ سجدن یہ ساجدن کی جمع ہے اور یہ جمع مکسر ہے۔ افضلون یہ جمع سالم ہے کیونکہ یہاں واو نون کا فقط اضافہ کیا گیا ہے، باقی الفاظ اور بنا باقی ہے۔ مساکنو یہ مسکینن کی جمع مکسر ہے، یہاں بھی بنا سلامت نہیں، اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ اقولتن یہ قولن کی جمع مکسر ہے کیونکہ قولن کا وزن یہاں باقی نہیں رہا، اس لیے یہ جمع مکسر ہے۔ مسلماتن یہ مسلماتن کی جمع سالم ہے کیونکہ یہاں بنا سلامت ہے، صرف الف اور تا کا کیا کیا گیا ہے؟ اضافہ۔ عزیز طلبہ کرام، ہم نے ابھی الدرس الخامس 5ویں سبق کی تمرین کو حل کیا ہے۔ جو باتیں ہم نے تمرین کے اندر سیکھیں ان کو ازبر کریں، یاد کریں، اور اس سے ضروری یہ ہے کہ اسی طرح کے الفاظ آپ خود سے تلاش کریں، اور تلاش کرنے کے بعد یہی قواعد جو ہم نے اس سبق میں سیکھے، ان قواعد کو ان امثلہ پر، ان الفاظ پر جاری کرنے کی کوشش کریں۔ اس سے مزید آپ کی پریکٹس ہوگی، جب مزید پریکٹس ہوگی تو انشاءاللہ تعالی یہ قواعد آپ کے ذہن میں مستحضر ہو جائیں گے۔ اس لیے جتنا سیکھتے جائیں کوشش کریں اس کو بار بار دہراتے رہیں تاکہ وہ ذہن میں مستحضر رہے۔